قرآن کلاس نمبر 83 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے سٹارٹ لیں گے، اور یہ قرآن کی مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اور یہ آیت مبارکہ آلریڈی سورت میں 48 نمبر پہ بھی گزر چکی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور امپلائیڈ ہے قیامت کے دن. دنیا میں تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، شرک جلی کیا تھا، تو بے شک اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سوا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا. لمن یشاء، یہ قید لگا دی ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے. کیٹاگوریکلی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی گارنٹی دے دے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا کسی مؤمن کے، یعنی جس نے جان بوجھ کے کیا. اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آلریڈی آیات بھی گزر چکی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے مؤمن کو قتل کیا اس کی جزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. اور وہ اتنا کریٹیکل ٹاپک تھا، اس پہ میں نے پھر ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈنگ کروائی تھی. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، قتل ناحق، اس حوالے سے اس میں نے ساری احادیث ڈسکس کی تھی. آج محل نہیں کہ اس کی طرف جاؤں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. یہی آیت آئی تھی سورہ النساء کی آیت نمبر 48 بھی. اس میں شروع کے الفاظ تو یہی تھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے ساتھ آگے الفاظ کیا تھے؟ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جس نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا کام، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اپنے رب پہ باندھ دیا. باقی شروع کے الفاظ وہی تھے. تو وہ آیت جب آئی تھی تو میں نے مسلسل 3 قرآن کلاسز صرف ایک آیت پہ لگائی تھی، 71، 72 اور 73، اور آج چل رہی ہے 83. اور اس کی جتنی نیٹی گریٹیز تھیں وہ میں نے ڈسکس کی تھی. اس کے پھر کلپس بھی بنے اور الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں جو یہ وسوسے دیتے ہیں، جو دھوکے دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب شرک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کا استاد تو شیطان ہے، اور وہ وہاں سے لا کے بہانے پیش کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جی یہ بھی اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے. تو جتنے بہانے تھے، اشکالات، وہ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے. اور اس میں سے بھی جو ایک کریٹیکل پورشن تھا آلموسٹ 40 منٹ کا، توحید سے متعلق 10 اشکالات. اشکال عربی میں کہتے ہیں، جس طرح آپ اردو میں کہہ لیں چیز کا مبہم ہو جانا یا ایمبیگوٹی، پتہ نہ چلے کہ یہ ہے یہ ہے، حالانکہ وہ ہوتی واضح ہے لیکن وہ ایسا الجھاتے ہیں. اس میں مثلا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر امی سے روٹی نہ مانگے، اللہ سے مانگے. اندازہ کریں، ایک عام آدمی سوچتے ہیں یار واقعی یہ تو اس طرح، حالانکہ پھر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ظاہری اسباب کو تو اللہ نے ویسے الگ کیا. وہ اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا، بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو بنایا، اور پھر اسباب کے ساتھ اس کو جوڑا، اور اس کا قرآن میں حکم دے دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. وہاں تو مدد مانگنے کا حکم ہے، وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں،
لیکن جو دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ والی جو مدد ہے نا یہ خاص اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے اس کو عبادت کے طور پہ۔ تو اس پہ چونکہ بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن کی ہے، یہاں پہ میں سکپ کر رہا ہوں۔ ویسے تو جب بھی توحید پہ آیات آتی ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور لگایا جائے، اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کے شرک کو عام کیا ہے ان کو مزید ننگا کیا جائے، لیکن میں نے آلریڈی اس وقت اتنی تسلی کی تھی۔ ظاہر 3 کلاسیں ریکارڈ ہوئی ہیں تو ایک نشست میں نہیں ہوئی، 3 ہفتوں میں ہوئی ہیں، اور وہ ایک ایک کلاس کے لیے پورے ہفتے کی ورکنگ ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جو سکپ ہو جائے اس میں۔ لوگ کہتے ہیں جی مختصر بات کریں، میرے بھائی جہاں پر 11ویں شریف کو ثابت کرنے کے لیے 1100 صفحوں کی کتاب لکھی جائے تو سر ہمیں 11 گھنٹے تو دیں نا کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ایسے وسوسے انہوں نے چھوڑے ہوئے، ایسے ایسے چوہے چھوڑے ہوئے، تو وہ پھر میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی تھی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو، فیمیل دیویوں کو، مؤنس جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے ہیں۔ اچھا اب ان کے جو نام بھی تھے نا سارے وہ فیمیلز والے تھے، لات، منات، عزا، جو انہوں نے بتوں کی اور دیویاں جو بنائی تھی فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی، تو فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فیمیل، وہ تو اس جینڈر سے ہی آزاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عورتوں کے ناموں والی انہوں نے دیویاں جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، شیطانًا مریدا، اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو، ظاہر ہے شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے نا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ ہے، انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دیا ہے کہ یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر شیطان سرکش کی۔ تو عبادت ہوتا تو یہاں ہوتا یعبدون، یہ ہے یدعون، یدعو کہتے ہیں پکارنے کو، دعا، پکارنا، ندا کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا ان کا تو کام ہی سارا پکار پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے ترجمے بھی ایسی ڈنڈی مار دی کہ لکھ دیا عبادت تو ظاہر ہے کوئی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اگر یہاں پہ ترجمہ وہ کرتے کہ یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان کو، تو اس کے دماغ میں کہیں آ سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے، تو کبھی اس کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ یہ میں جو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد کہہ رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہوں، اور ان ہستیوں نے کہیں یہ نہیں کہا۔ آج جیزس کرائسٹ کے نام پہ اتنا بڑا شرک کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یقین کریں کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں سب سے زیادہ انہیں کنڈیم کیا جاتا توحید کے حوالے سے۔ اب چونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے اس لیے وہ ہمارے اس غصے سے اور ہمارے وہ جو درد جو ہمارا ہے توحید کے حوالے سے وہ بچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا اپنے فالوور سے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت والے دن کوئی مشکل کشا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی صفائی خود قرآن میں دے دی کہ ان کے نام پہ اگرچہ انسانیت کا سب سے بڑا شرک ہوا لیکن وہ بری ہیں اس سے، ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ تو پھر سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بری ہیں، انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دیں کہ انہیں پکارا جائے، ان کو تو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے دور حاضر میں ایک اتنی بڑی مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی،
ان کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت جس میں انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی علماء اور پیر حضرات ان کے مخالف ہو گئے. اور پھر انہوں نے وہ جو دعائیہ نظم کہی، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور وہ سارے الفاظ جو بریلوی مکتب فکر کے اندر بزرگوں کو پکارنے کے لیے یوز ہوتے تھے، انہوں نے ایک ایک لفظ مشکل کشا، داتا، حاجت روا اپنے شعروں میں سارے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے ان کی پوری برین واشنگ کی. ہمارے شعیب بھائی نے پڑھی تھی ماشاءاللہ، وہ لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھی ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تو اس کے باوجود ان کو مرے ہوئے آلموسٹ 10 سال ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے ان کا عرس کروا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے ہیں، حق نصیر یا نصیر، اور پتہ نہیں المدد، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے. اس ماڈرن دور میں 11 سال کے اندر ان کے اپنے بیٹوں نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جس کے وہ خلاف پوری زندگی بولتے رہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط بات منسوب ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کی ہمیں توحید ویریفائی ہو جاتی ہے باقی کتابوں سے. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے. توحید کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سر چشمہ ہے، اور اس کے جتنے بھی زبردست قسم کے اقتباسات تھے نا، وہ پیر نصیر الدین صاحب نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی کتابوں سے توحید کے موتی. یہ اتنی سخت کتاب لکھی ہے پیر نصیر الدین صاحب نے. ایک تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ سارے لیے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کی جو، میں کہتا ہوں جی کوئی یعنی اینٹی صوفی اتنے سخت الفاظ میں اسے کنڈیم نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے خود کیا. اور ان کا میں خود اس مسند پہ بیٹھا ہوں. یہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ آیت نمبر 48 سورۃ النساء کی، تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے. وہ کہتے ہیں میں سب سے مضبوط گتی پہ بیٹھوں، میں تو کسی کو مشکل نہیں دور کر سکتا. اور ان کا تواڈے جو کو کر سکتے آئے جوہر دکھائے مان لیں گے. اچھا یہی بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ ہے کوئی بابا لے کے آؤ کر کے دسے، کہتے ہیں توہین کر رہا ہے، تو وہ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ آؤ کر کے دسو. چونکہ وہ بڑی ایک پرسنالٹی تھے اس لیے یعنی لوگ دبے الفاظ میں تو بولتے رہے لیکن اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے. بہرحال انہوں نے اپنا جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا ہے. شرک کے حوالے سے جو انہوں نے شرک کو ڈیمیج کرنا تھا اور توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا، کافی حد تک انہوں نے معاملات کر دیے الحمدللہ. تو یہ شیطان کو پکار رہے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں انہوں نے عبادت ترجمہ کیا. اسی طریقے سے وہ سورہ الجن میں آیت آتی ہے نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہیں، مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. وہاں پہ بھی نہ بریلویوں نے ترجمہ یہی کیا ہے، مسجدیں خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب مجھے بتائیں عبادت تو کوئی بھی نہیں کر رہا، ویسے تو پکارنا بھی عبادت ہے، لیکن عام بندے کو عبادت سے فوراً ذہن میں آتا ہے نماز، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نماز خود دعا ہے. ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی تینوں میں حدیث موجود ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیں ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین آیا، دعا کا ذکر ساتھ یہ ہے کہ اگرچہ عبادت تھی نستعین بھی، لیکن اسے علیحدہ سے مینشن کیا کہ اس میں اگر کسی کو وہم بھی آئے نا تو وہ نکل جائے. اچھا عبادت میں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، قربانی، صدقہ سب آتا ہے. اس سب کو اللہ نے نعبدو کے ساتھ ایلیبریٹ نہیں کیا، ایک چیز کو نکال کے علیحدہ کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. و ایاک نستعین کی کوئی ضرورت نہیں تھی نعبدو کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ نعبدو میں کیا دعا نہیں آتی؟ سورہ فاتحہ خود دعا ہے. سجدہ، روزہ، حج،
زکوٰۃ، قربانی، یہ سب آتا ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز کو الگ نکال کے ذکر کر دیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کام میں دیش پیڑا ہے، اور وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے نا سنت، اذکار اور دعائیں ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ٹھیک ہے، کیونکہ نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہی یہ ہے کہ صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، مدد نہیں، صرف مدد میں تو پھر وہ دھوکہ دیں گے جی وہ تھی ہم نے وزن اٹھانا ہو تو کسی کو بلاتے نہیں مدد کے لیے، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، عبادت، دعا۔ اب نبی اسلام نے جب یہ فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، تو اس کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سٹارٹ پہلے سے ہوا، آپ نے وہ پہلا حصہ پڑھا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے نا میری اس عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے آر محسوس کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا، اللہم اجرنا من النار۔ تو اب اللہ نے کہا کہ جو دعا، اس ذکر کیا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ساتھ کا جو عبادت سے تکبر کریں گے انہیں دوزخ میں ڈالوں گا، یعنی اللہ نے خود کہہ دیا دعا کو عبادت، اور نبی اسلام نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میں یہ تدعو کا ترجمہ عبادت کر دیا آپ نے، ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ گیم کھیلیں کہ جی وہ عبادت اس لیے کیا کہ دعا بھی تو عبادت ہی ہوتی ہے نا، ایڈے سیدھے نہیں جے جلیبی نو زیادہ ڈنگے نے۔ اچھا یہ اگر آپ کی ہوتی نا منطق تو آپ کرتے کہ آپ لکھتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور بریکٹ میں یعنی کہ پکارنا ہی عبادت ہے، عبادت نہ کرو، پھر اسی تھوڑا اخلاص مان لیندے، پکڑ کے ترجمہ ہی چینج کر دیا، یعنی ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو لفظی اردو میں مستعمل ہے، اردو میں دعا مستعمل ہے نا، پکارنا، تدعو، تعبدون، یہ لفظ تو نہیں آیا، تدعو لفظ آیا، ترجمہ کر دیا عبادت۔ تو پوری نیک نیتی کے ساتھ نا اسلام کے اندر بگاڑ ان لوگوں نے داخل کیا ہے، پوری ہوشیاری کے ساتھ، اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ چونکہ صدیوں کا بگاڑ آ چکا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں وہ ٹھیک تھے، اگرچہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن اب کرتے یہ ہیں کہ قرآن کو ہی کسی طریقے سے بابے کا مرید کر لیتے ہیں، بجائے خود قرآن کے مرید ہونے کے نا قرآن کو مرید کرتے ہیں بابے کا، تاکہ دونوں پیر بھائی بن جائیں۔ سر قرآن کو تو آپ کسی پیغمبر کے تابع بھی نہیں لا سکتے، نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے، اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ یونس۔ میں یقین کریں جتنی بار یہ الفاظ پڑھتا ہوں بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیول پہ اتر کے بھی اگر کسی امت کو سمجھایا جائے اس کے بعد بھی وہ امت کام ڈال دے تو پھر سر دکھ ہی ہوتا ہے نا، کہ اگر کتاب سلامت نہ رہتی پھر تو آپ کا گلہ ٹھیک تھا، کتاب بھی سلامت ہو اور حرکتیں یہ ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں بینات، روشن، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو جو لوگ قیامت کے دن ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں نا، آنکھیں چراتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کے دن سے، تو اے نبی وہ تم سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یعنی اس کو تھوڑا سا ذرا، وہی بات ہے، پیار دیں، محبت دیں، وہ جو ہمارے عماد بھائی کہتے ہیں، یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل ہو، یا اس قرآن کو بدل دو اے نبی، اس قرآن میں تو بڑے گاڑے فتوے ہیں، کوئی میٹھی میٹھی کوئی تارے جمیسا والی باتیں کرو، یہ سمجھانے کے لیے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی نفس کی خواہش کے ساتھ اس قرآن کے کسی حصے کو بدل سکوں۔
نبی کو تو اختیار نہیں ہے، لیکن نبی کے امتیوں نے اپنے بابوں کے پیچھے قرآن کا ترجمہ بھی تبدیل کیا، اس کی تفسیر بھی تبدیل کر دی۔ اور ڈاکٹر سرار صاحب صحیح کہتے تھے کہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی ہوئی ہے، صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے۔ قرآن میں تحریف انہوں نے کر دی ہے۔ جب ٹیکسٹ محفوظ ہے، ٹیکسٹ جن لوگوں تک پہنچانا ہے وہ تو جانا ہے ترجمے کی فارم میں، ترجمے میں بابا گھس گیا، اس سے جو رزلٹ نکلنا تھا نا، جس سے اس کی اصلاح ہونی تھی، وہ مولوی نے بیان کر دیا۔ جب تدعو کا ترجمہ عبادت کر دیا تو انہیں عبادت بھی اللہ دی کرنی ہے اور بابے نو بھی پکارنا ہے، وہ ترجمہ جو چینج ہو گیا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرنے والا ہوں، نہیں اتباع کرنے والا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا، یعنی مجھ پہ نازل ہی نہ ہوتا اور نہ تمہیں اس کا ادراک کروایا جاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا، تو بے شک میں نے اپنی عمر کا کافی حصہ تم میں گزارا ہے، من قبلی، اس قرآن کے نزول سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی نہ کوئی شاعری تھی، نہ اس طرح کی گفتگو تھی، یعنی ایک بندہ جو سلیس زبان میں بات کرتا ہے اچانک وہ ردیف قافیوں میں بات کرنا شروع کر دے اور وہ کسی شاعر کے پاس بھی نہ جائے اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ گفتگو شروع کر دے، جبکہ اس کی 40 سال کی زندگی لوگوں کے سامنے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نبی فرماؤ کہ میری زندگی پہ غور کرو، کہیں نظر آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی شاعر کے بعد کوئی مشقیں کی ہوئی ہوں اور میں نے یہ فن لرن کر لیا ہو، اچانک میں نے یہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تم پہ تلاوت کرتا، مجھے تو خود بھی نہیں پتا، میرے اوپر نازل ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو مجھ سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر اب اصل ظالم کون ہے؟ او کذب بآیاتی، یا پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا جو یہ ماننے کے بعد یہ اللہ کا کلام ہے جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالی ایسے لوگوں کو فلاح نہیں دیتا جو مجرم لوگ ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے تو علم میں آسمانوں اور زمین میں موجود ہی نہیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات سب سے بلند اونچی ہر اس چیز کے شرک سے جو اس کی طرف تم منسوب کرتے۔ ویسے تو یہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا سورہ یونس، یہی چلنی شروع ہو جانی تھی آگے، یہ تو وکھرا جہاں ہے سر، یہ جہاں ہی کچھ اور ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے چیزوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو قرآن کو سن لیں، جو قرآن کو نہیں سنیں گے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، یعنی بندے تو تیرے ہیں لیکن کچھ میرے بھی مرید ہو جائیں گے اس میں سے۔ وہ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، وہ تو سورہ سبا میں فاتر میں آئے گا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار ہو گئی سوائے چند مومنین کے۔ اللہ دیکھے جی، اللہ کیسا ٹروتھ لور ہے کہ اللہ نے شیطان کی بات بھی انڈورس کر دی ہے کہ جی بھائی ایک دعویٰ کیتا سے کار دکھایا انہیں، اور ایک تو یہ کہا اس نے، اس کے بعد شیطان نے کیا کہا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا،
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روگ لگانے کی کیا ضرورت ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا. ظاہر ہے شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں من الجنۃ والناس، میں ان کو حکم دوں گا فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے. یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی ہوئی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر، کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے. یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اب اللہ نے تو خیر پھر اپنے لیے تو کہہ دیا کہ جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو نبی اسلام نے فرمایا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاغر ہو، لنگڑا ہو. تو اس کے پیچھے یہ بھی ریزن سی، حالانکہ اب کان کسی کا کٹا ہوا ہے تو بیسیکلی مشرکین کی بھی ایک مشابہت ہوتی تھی، وہ چیز منع کر دی گئی. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب یہ جو سورہ نساء کا آیت نمبر 119 کا یہ پورشن ہے نا، اور میں ضرور بالضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا، پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو. یعنی جو تیری نیچر ہے نا اس کو ٹیمپر کر دیں گے. اب یہ نیچر ٹیمپر کرنا یعنی ایک جانور سینگوں والا ہے، آپ نے اس کے سینگ توڑ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی. اس کی کان تھے کاٹ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی. یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا، اس رول کو توڑ دیا. یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی اعمال ہیں. اب اس میں کئی ایک اعمال آتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا. اب داڑھی مڑانا بھی فطرت کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی. تو اب داڑھی کا مرد کے چہرے پر اگنا یہ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے جس پہ اس نے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، یعنی آپ سمجھ لیں آدھا انچ، جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے. یہ مرد کے لیے فرض ہے. مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے، لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے. کہ شیطان نے کہا تھا میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان کو لگا دوں گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں ان پر بھی لعنت فرمائی. آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈومیننٹ ہیں. کوئی بھی سلجھا ہوا انسان ایسے بندے کو دیکھ کے کوئی امپریس تو نہیں ہوتا. آج تک آپ میں سے کوئی بندہ اس میں تھوڑی سی عقل امپریس ہوتا ہے کہ یار کہ کان ٹوٹا جائے، اور وہ اپنے میں سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا توپ چیز بن گیا ہوں. اب کانوں میں بالیاں ڈال دی ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو لعنت کا مستحق. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں. اب ہاتھ میں کڑا پہننا اور زیورت کی ایک قسم کی ایک ریزیمبلنس اختیار کرنا، ہم تو یقین کر ہم نے تو وہ کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے کہ یار میں اس میں فتویٰ نہیں لگاتا کیونکہ اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی شروع میں تو احمد بریلوی صاحب تو وہ کہتے تھے یہ عورتوں کی مشابہت ہے، چین والی گھڑی وہ نہیں پہنتے تھے، اس کو مشابہت سمجھتے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے، میٹل تو ہے نا. لیکن گھڑی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے. ظاہر ہے وہ چوڑی یا اس میں آپ کا
کڑا اس میں تو نہیں، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں. شولڈر تک ٹچ کریں گے سنت ہے، شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، وہ حرام ہے. اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی، اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا ٹچ کروانے تک اس حد تک رکھے گی، وہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. تو یہ والی اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی ہے. جس طرح آج کل نعت خوانوں نے ایسے عجیب کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ یعنی جب تک آپ اس کی شکل نہ آپ کسی کے سامنے کریں، نچلا دھاڑا آپ دکھائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے. پہلے تو یہ صرف پہنتے تھے ہمارے یہ جو سنگر حضرات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یا بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے نعت خواں تو جو ہے سنگرز کو بھی چھوڑ گئے، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں. نعت خواں تو ان کی تو پگڑیوں میں 5-5 10-10 رنگ اور گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں. لیکن یقین کریں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ان کو ہنستے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے. تو یہ ساری مشابہت ایسی ہے جس میں انسان لعنت کا مستحق ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات سے بچتے ہوئے بالکل انسان یہ نہیں ہے کہ پرانگدہ حالت میں رہنا شروع کرتا ہے. وہ بھی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے میلے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ کپڑے دھو کے پہنتا. ایک شخص آیا، سنن نبی داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی تو اپنے بال سنوار لیتا. اس چیز کو ناپسند کیا. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں کتاب اللباس چیپٹر میں مل جائیں گی. نبی الاسلام نے ایک بندے کو پرانگدہ حالت میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری اتنی بھیڑ بکری ہیں. وہ بڑا امیر لینڈ لارڈ بندہ تھا، اس کے جانور اتنے زیادہ تھے. تو آپ فرمایا تیرے کپڑے کی حالت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب کسی کو دے تو اس کی نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی. یہ ایسی حرکتیں نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے کسی غریب کا دل دکھنا شروع ہو جائے. لوگ بعض اوقات پیسے کا شو آف کرتے ہیں، وہ بھی بالکل حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور نہ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کسی کو سادگی سے روک سکتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں سادہ لباس اختیار کیا اور مہنگا لباس چھوڑ دیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنت کا حلہ پہنائے گا کہ اس نے میری خاطر دنیا میں سادگی اختیار کی. یہ سادگی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گندے کپڑے پہن لینے ہیں. یا وہ الیاس قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے تھے، فضان سنت میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے پرانے والی میں، وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نئے سوٹ کے اوپر پیوند لگا لیتا ہوں تاکہ سنت پوری ہو جائے. یہ تو بدعت ہے. سنت تو یہ ہے کہ کپڑا پھٹے تو اس پہ پیوند لگایا جائے. نئے کپڑے کے اوپر پیوند لگانا اگر سنت ہوتی تو حضور علیہ السلام خود لگاتے. تو کہتے ہیں سنت پہ یعنی زبردستی کی سنتیں بنا کے ان پہ عمل کرنا، یہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری طرف یہ بھی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. اب شہرت کا لباس کون سا ہے؟ جس میں تکبر ہو، لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود ہو. اب یہ دیکھ لیں ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں، میل فیمیل، آپ دیکھیں 40-40 لاکھ کے پرس انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، 20-20 لاکھ کی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور پھر باقاعدہ جب اپنے انٹرویو کرتے ہیں تو صحافیوں سے لکھواتے ہیں کہ لکھو یہ فلاں برانڈ کا ہے یہ وہ. یہ تو حرام ہے، چاہے حلال کی کمائی کا بھی ہے نا، اس طرح کی نمائش کرنا حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ ڈر گئے، ان کا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے جوتے لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے روح گردانی کرو، عناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. یعنی کس شخص کو پتا چل گیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اب اس کو نہیں مان رہا، چاہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے بزرگ یہ کہتے تھے میں یہ کیوں مانوں، اس کا مطلب ان کو مجھ سے بہتر آتا ہوگا. یہ تکبر ہے. ایک بندے کو پتا چل گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے،
اب وہ اتنی اکڑ میں آیا کہ وہ بجائے اس سنت پہ عمل کرنے کے معاشرے کے ڈر سے سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کے اندر تکبر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے. عاجزی اللہ کے سامنے کرنی تھی، وہ کی ہوئی ہے عوام کے سامنے، کہ عوام کے ڈر سے نماز نہیں پڑھا رفع الیدین کے ساتھ. عوام کے سامنے تو کوئی آپ نے عاجزی نہیں کرنی ہوتی، عاجزی تو اللہ کے لیے. عوام کے لیے صرف یہ کہ عوام کے سامنے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ ان کو آپ ذلیل کریں. آپ نے اچھا لباس پہننا ہے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں. جو ہے نا کہ دوسروں کو حقیر جاننا. اور دیکھیں اللہ نے کیسا غرور توڑا ہے ہمارا. نماز میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام یعنی صفوں کو سیدھا کرواتے تھے تو پاؤں سے پاؤں کو ملا دیتے تھے فزیکلی. یلزقو کے الفاظ ہیں، فزیکلی ملاتے تھے. اور اس چیز کا آپ کو ادھر تو اتنا احساس شاید نہ ہو. آپ کبھی حج اور عمرے کے لیے جائیں اور کوئی آپ کے ساتھ حبشی پاؤں ملا کے کھڑا ہو جائے نا، تو آپ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کو بڑا عجیب فیل ہو رہا ہوگا. ظاہر ہے جو ایک بالکل کالا سیاہ پاؤں بندے کو بعض اوقات دل میں تھوڑا سا فیل ہوتی ہے چیز. تو اللہ نے یہ غرور توڑا ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، وہ اپنے جسم کے ساتھ جسم، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تاکہ ان کی یہ بیچ میں تکبر ٹوٹ جائے کہ اللہ کے سامنے اس بنیاد کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ کے اوپر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر. کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پہ. جو سورۃ الحجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پرواہ نہیں، اس کو ہونی بھی نہیں چاہیے. اس نے تو خود سورہ حجرات کی اس آیت کا آغاز اس سے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کس خاندان میں پیدا ہوا ہے. بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اللہ کے حضور یہ نہیں ہے کہ کسی کا رنگ کیا ہے. تو عاجزی اور اسی طریقے سے نمائش، ان کے درمیان بیلنس آپ نے رکھنا ہے. باقی شہرت کے لباس سے جس حد تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں. اس میں ایک اور حدیث ہے جس کو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جس سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا. اور یہ حدیث بیان کر کے فوراً وہ کہتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے گا وہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ یہ اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ ان سے یہ پوچھے کہ مولانا یہ اپنی جیب میں جو سمارٹ فون ہے ذرا یہ نکالیں، یہ کون سے غوث کتب ابدال نے بنایا ہوا ہے؟ یہ اس میں آپ کی گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے؟ جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی؟ آپ کے گھر میں جو جتنے انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں، کسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی کوئی اس طرح کی چیز بنا سکے. تو آپ کی مشابہت پینٹ شرٹ میں کیوں گھس گئی ہے؟ وہ مشابہت وہ ہے جو کسی کی مذہبی ایکٹیویٹی میں مشابہت ہو. مثلا کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے، گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے. ٹائی نہیں، ٹائی سلیب میں نہیں آتی. ٹائی تو ہندو بھی باندھتے ہیں، مسلمان بھی باندھتے ہیں، سکھ بھی باندھتے ہیں، عیسائی بھی باندھتے ہیں. اگر یہ مذہبی نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے بھی ٹائی لگائی ہوتی، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ مشابہت ہیں جو مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابہت ہیں، وہ آپ کسی قوم کے ساتھ کریں گے تو قیامت والے دن ان میں شمار کیے جائیں گے. باقی تو ہر چیز میں اب مشابہت ہو رہی ہے، کیا کریں؟ ہمارے تو قرآن گوروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں اس پہ چھپ رہی ہیں. تو یہ مشابہت وہ نہیں ہے جو مذہبی مشابہت ہے. باقی تو ٹیکنالوجی جو ہوتی تھی وہ تو اس وقت بھی ٹیکنالوجی تو کہیں سے بھی امپورٹ کی جاتی تھی. مثلا ہند کی تلوار مشہور تھی عرب کے ملکوں میں، المہند کہا جاتا تھا اسے. او المہند علی المفند دے دی چوں نکلیا ہوا ہے. تو حالانکہ اس وقت تو یہاں پہ سارے گمراہی تھی، لیکن تلواریں یہاں کی مانی جاتی تھی کہ ہند کی تلوار ہے، المہند، ہند کی تلوار. تو اب تو ہند کے مفند بھی مشہور ہیں ہر طرف کے. جنہوں نے کتابیں لکھی وہ بھی خود ان کے اندر بھی مفندین موجود ہیں، اور جن کے خلاف لکھی ان میں بھی موجود ہیں. وہ تو کہیں سے بھی لیا جاتا تھا.
ایون یہ رومنز اور پرشینز کے خلاف جب جنگیں ہوئی ہیں تو مسلمانوں نے لیٹسٹ اسلحہ انہی سے ہی چھینا ہے. منجنیق مسلمانوں نے تو نہیں بنائی تھی. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا قسطنطینیہ، استنبول جسے آج کل کہتے ہیں، تو وہ جو بڑی توپ تھی نا جس کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز کی وہ ایک کرسچن انجینئر تھا جس نے بنائی تھی. انجینئر نے بنائی سی، عالم دین کو نہیں بانٹ سکی سی. وہ مشہور بندہ تھا، اتنی پیمنٹ پہ اس بندے کو انہوں نے بلایا تھا. ہے کرسچن تھا لیکن اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو ٹیکنالوجی تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. یہ جو مشابہت منع ہے وہ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں نہیں. اس طریقے سے غیر مسلموں کی آپ عبادت گاہوں میں وزٹ کے لیے تو جا سکتے ہیں، لیکن جو وہ ایکٹیویٹیز شرکیہ پرفارم کر رہے ہیں اس کا حصہ آپ نہیں بن سکتے. وہ پھر آپ اس مشابہت میں آ جائیں گے جس کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہیں. باقی اس میں تو کئی ایک باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. یہاں پہ میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں جو میری فیوریٹ حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں، اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے. عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابہت والے ہوں جیسے مونچھیں، لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی. تو ان تین قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ. اچھا میرا خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. آپ بولڈنس کا لیول دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود، بخاری مسلم میں آیا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. اچھا ان کو کسی نے نہیں کہا بڑی متکبرانہ گلاں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا. اس کے کیس انہوں نے کسی سے چندہ بک نہیں اس کو دی کہ جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے. میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں. 80 صورتیں 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے. آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں. اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تہجد میں سن کے 80 صورتیں اس نے زبانی یاد کر لی ہیں. تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے. یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے. یہاں آپ اکابرین سے، مفتیات سے، بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں جسم میں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. اچھا اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی. اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے. مثلا بخاری مسلم حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خلقت ہے.
حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے. اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں. اور ناخن کاٹنا, 5 چیزیں, مونچھیں, بغلوں کے بال, زیر ناف 3, چوتھی چیز ختنہ, اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا. اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے, یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دی ہے. اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے, کم از کم 40 دن, اس سے لمبا گیپ نہ آئے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو 3 طریقے سے خلقت بدلتی ہیں, ٹیٹو بنوا کے, دانتوں میں گیپ بنوا کے, یا چہرے کے بال اکھاڑ کے, یا پلکنگ کر کے, یا آئی بروز بنا کے, آپ یہ آج کے ماڈرن دور میں. تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی, کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں رک جاؤ. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے, حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ. یعنی تمہیں دینے سے روک دیا, کسی اور کو دے دیا, تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں, حضور تو سینئرز کو دیتے ہی کام تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیں نا تو یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے, یہ نیچرل چیز ہوتی ہے. اور جو نیو کمر سے ان کو, جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر. 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے, اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا. جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں. اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اچھا, وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے, زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے, جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے, اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے عین موقع پہ اسلام قبول کر لیا ہے, اور جب مال غنیمت ہے تو انہی کو دے دیا ہے. حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کریں. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو, یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے, پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ چلوں گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں, ہمیں آپ چاہیے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہمارا عذر قبول کر لیں, ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا. آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. یہ ہوتے 295C لگوا دیتے. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا, اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی. ان کے تحت وہ سارے صحابہ انصار مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی, کیونکہ عذر. پھر وہ اگلا بہانہ کریں گے نہیں حضور خود تو معاف کر سکتے تھے, ہم نہیں معاف کریں گے. بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا, وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے. واہ واہ, تہاڈا ایڈو سٹیٹس ہے, گلاں سنو انہاں دیاں. آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو, اب ساری باتیں ختم ہو گئی. اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے. یعنی کوئی کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی کے بارے میں اس زمانے میں, یہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی, شرمندہ ہو کے باہر نکلی. ان کا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے, نہ یہ اور نہ پلکنگ. تو آپ نے فرمایا کہ سن لے, اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس حدیث میں کتنے لیسنز ہیں یار. اس حدیث پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس حدیث سے کہ صحابہ کرام
احادیث کو جنرلائز کر کے، آیات کو جنرلائز کر کے گاڈ اورینٹڈ ہوتے تھے، اس میں سے وہ رزلٹ نکالتے تھے. اسی لیے میں نے اسی سے رزلٹ نکالا تھا نا کہ یہ جو علماء اسلام نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت قتل کرو، ہلاکت میں مت ڈالو. اس کے تحت سگریٹ کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے یا مکروہ تحریمی قرار دیا یا گناہ قرار دیا. وہ بالکل درست ہے، کیونکہ سگریٹ پینا بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے، سلو پوائزننگ ہے. حالانکہ یہ آیت تھی مال اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بارے میں. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. اچھا دیکھیں، پیسہ نہیں خرچ کر رہا اور اس کی اللہ نے انٹرپریٹیشن کیا کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. کیسے قتل کر رہا ہے؟ صحیح بات ہوئی ہے، قتل اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ مال اللہ کی راہ میں دے کے وہ لے سکتا تھا، آخرت کی زندگی وہ نہیں کما رہا، گویا کہ وہ اپنے کو قتل کر رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان جنت امیر آدمی کما سکتا ہے پیسہ خرچ کر کے. یار غریب کو تو تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا نا، اس کو تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی روزے رکھنے کی، تو تب نیکیاں کمائے گا. امیر آدمی نے بس ایک نیت کرنی ہے، اپنے مال میں سے اللہ کو دے دینا ہے. حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر مار کے جنت کمائی ہے، بلکہ غزوہ احد میں تو آپ کو پتا ہے میدان جنگ سے بھی چلے گئے، سورہ آل عمران میں اللہ نے معاف بھی کر دیا. حضرت عثمان کی 3 دفعہ جو جنت پکی ہوئی ہے، نہ تو نفلیں پڑھنے پہ، نہ میدان جنگ میں کوئی کارنامہ دکھانے کے اوپر، مال خرچ کرنے پہ. ایک دفعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خیرات کر دی اللہ کی راہ میں، مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دیا میٹھے پانی کا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر کافی اونٹ اور ساز و سامان جو ہے وہ لدے ہوئے دیے. اور ادھر ہی حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے. یعنی آج کے بعد جو مرضی کر لے، اس نے اتنی بڑی نیکیاں کر لی ہیں کہ وہ نیکیاں اس کے غلطیوں پہ وہ جتنی بھی کر لے وہ بھاری رہیں گی. تو 3 دفعہ مال کمانے سے، تو مال میں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد آپ کسی کو بتائیں نا. اگرچہ یہ مال خرچنا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے کو بھی کسی حد تک جائز قرار دے دیا ہے، ان معنوں میں کہ جو اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، اللہ کی راہ میں وہ چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. باقی چیزوں میں ہے نا کہ اگر آپ میں اعلانیہ روزہ، میں آج روزے سے ہوں تو روزہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن مال کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے یار میں نے بھی اللہ کی راہ میں اتنا دیا، یار تو بھی ہمت کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مال بھی میں ضائع نہیں کروں گا. اعلانیہ اور چھپا کے دونوں طریقے سے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان بڑی آسانی کے ساتھ جنت کما سکتا ہے، کوئی بڑی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی. میں اکثر یہ امیر لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ جس طرح ہمارے پراپرٹی ڈیلرز ہیں بڑے بڑے، ان کے اربوں کے ایسٹس نکلتے ہیں. وہ یار 1 لاکھ روپیہ وہ روز کا بھی خرچ کریں نا، 25 سے 30 سال 1 ارب ختم کرنے میں چاہیے. دنیا کا کون انسان ہوگا جو 1 لاکھ روپیہ روزانہ کا خرچ کرے، اپنے اوپر اپنی فیملی کی بھی ساری کیلکولیشن کر لے، بہت بڑی رقم ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کے گھروں سے اتنا مال نکلتا ہے کہ مشینیں گرم ہو کے بند ہو جاتی ہیں نوٹ گننے والی. ہاں نہیں ہوئی، 3-3 4-4 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. 1 لاکھ دفعہ روزانہ بندہ 1 لاکھ تک گنتی نہیں گن سکتا 24 گھنٹے میں. 25-30 سال تک آپ گنتی گنتے ہیں تو 1 ارب بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. اور یہاں پاکستان میں چلیں ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اربوں میں ہیں. ان سے پوچھیں کہ یار تم اپنی زندگی چلو لگا لو کہ زیادہ تر دنیا میں جو جیا ہے نا بندہ ابھی تک، جو ہمارے پاس کیلکولیشن ہے تو 125 کے قریب تک ہی کوئی پہنچ سکا ہے. تو تم چلو لگا لو تم بھی 125 سال زندہ رہو گے. ویسے تھے وہ جاپان ہی جی جاندے نے بندے، جاپان میں اس وقت بھی 55,000 لوگ ایسے ہیں جو 100 سال سے اوپر ہیں. دنیا میں 100 سال سے اوپر اتنے لوگ کہیں نہیں ہوتے. ان کا لیونگ سٹائل سادہ ہے سب کچھ. تو تم چلو چلے گئے 125 میں بھی کیلکولیشن کر لو کتنے تمہیں پیسے چاہیے، باقی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال،
پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کثرت، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھ لیا، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو کھا لے یا پہن کر بوسیدہ کر دے، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا تیرا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، اور 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار۔ تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اپنا پشت پناہ مان لے اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں اور بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان جو ہے وہ غلط امیدیں دلاتا ہے، غلط وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر و فریب کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔